سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے ننھے منھے ساتھیوں، میں ہوں آپ کی دوست عائشہ زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں سیگمنٹ سیر المرسلین، جس میں آپ سنتے ہیں مختلف انبیاء کرام کے واقعات، قصے اور سیکھتے ہیں ان کی صفات. اور آج بھی میں ایک نبی کا قصہ لے کر آپ کے سامنے پیش ہوئی ہوں اور وہ میں آپ کو سناؤں گی. آپ نے قصے کو غور سے سننا ہے کیونکہ قصے کے آخر میں میں آپ سے پوچھوں گی اس سے متعلق کچھ سوالات. تو شروع کرتے ہیں. آج جو قصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں جو نبی کا ہے، وہ ان نبی کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام. بہت پہلے نوح نامی اللہ کے ایک متقی نبی تھے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک متقی نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے ایک بہت پیارے نبی تھے. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بلاتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اس وقت روئے زمین پر فساد پھیل چکا تھا اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے. یعنی وہ انہوں نے اپنے الگ الگ خدا بنائے ہوئے تھے اور ان کو مانتے تھے، ان کی جو ہے پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کا بہت خیال تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان پر کسی بھی قسم کا عذاب آئے. انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی. حضرت نوح علیہ السلام نے کئی سالوں تک اپنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف نہایت نرمی سے بلایا، لیکن صرف چند لوگ ہی ان پر ایمان لائے. باقیوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور انہیں نقصان پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بڑے سیلاب کی توقع کرتے ہوئے کشتی کی تعمیر شروع کی تو لوگ آپ پر ہنسنے لگے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو بتایا کہ بھائی ایک بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے، لیکن لوگ جو تھے وہ آپ پر یقین نہیں کرتے تھے اور وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے. یہ ایک بہت بڑی کشتی تھی اور اس میں 3 منزلیں تھیں. اندر اور باہر تارکول میں پینٹ کیا گیا تھا اور اس کی کمان کو خمدار کیا گیا تھا تاکہ یہ پانی میں آسانی سے چل سکے. جب کشتی تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام مومنین سے اللہ تعالیٰ کے نام یعنی بسم اللہ کے ساتھ کشتی پر سوار ہونے کا کہا. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہر جاندار میں سے ایک نر اور ایک مادہ کو ساتھ لے آئیں. اس شاندار کشتی پر ہر قسم کے جانور اور پرندے چڑھ گئے. نیچے والی منزل جانوروں سے بھری ہوئی تھی. شیر اور شیرنی، بلی اور کتے، گھوڑے اور اونٹ، یہاں تک کہ خرگوش اور گلہری جیسے چھوٹے چھوٹے جانور بھی سوار تھے. اوپر والی منزل ہر طرح کے پرندوں سے بھری ہوئی تھی. عقاب، چڑیا، کبوتر، کوے، یہاں تک کہ شاندار مور بھی سوار تھے. حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین درمیانی منزل پر سوار تھے، یعنی بیچ کی جو منزل تھی. 3 منزلہ کشتی تھی یہ. اوپر والی منزل پر پرندے تھے، سب سے نیچے والی پر جانور، اور جو بیچ کی منزل تھی اس پر حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے مومنین سوار تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ ہر طرف سے پانی برسائے اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسائے، یہاں تک کہ سمندر بھی بہہ گئے. زیادہ سے زیادہ پانی آیا، یہاں تک کہ وادیاں بھر گئیں، درخت ڈھک گئے اور پہاڑیاں نظروں سے اوجھل ہو گئیں یعنی غائب ہو گئیں. جلد ہی کشتی پہاڑوں کی طرح لہروں پر چل پڑی. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی حفاظت میں رکھا. وہ تمام لوگ جو کشتی میں سوار نہیں تھے سیلاب میں ڈوب گئے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے تو ان سے کہا تھا کہ بھائی اگر تم بچنا چاہتے ہو تو اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. لیکن ان سب نے مذاق اڑایا، آپ کی بات نہیں مانی. لیکن جو آپ پر ایمان لے کر آئے تھے وہ اس کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ تو بچ گئے، جنہوں نے نہیں مانی وہ سیلاب میں ڈوب گئے. جب تکبر کرنے والوں میں سے کوئی باقی نہ رہا، یعنی جتنے بھی نہ ماننے والے تھے
وہ سب ختم ہو گئے، سیلاب میں ڈوب گئے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی کو نگل جائے اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش کو روک دے۔ کشتی بالآخر جودھور پہاڑ پر آرام کرنے کے لیے روکی گئی، جو ایک ایسی سرزمین پر واقع ہے جسے اب ترکی کہا جاتا ہے، یعنی یہ پہاڑ جہاں پہ کشتی رکی تھی اس جگہ کو اب ترکی کہتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نقصان سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ بستر مرگ پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جو آخری نصیحت کی وہ یہ تھی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور تکبر نہ کرو۔ پیارے بچوں، یہ قصہ تو یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے، لیکن اس قصے سے ہم نے کیا سیکھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ سب سے پہلی بات، عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، یعنی ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 2، ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے، یعنی بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار اور محافظ ہے، کافروں کا کوئی مددگار اور محافظ نہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس قصے سے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بہت سی باتیں سیکھی ہوں گی۔ تو اب پیارے بچوں، وقت ہوا ہے اس سیگمنٹ کا جس میں میں آپ سے پوچھوں گی اس قصے سے متعلق کچھ سوالات، جس کے آپ دیں گے جوابات مجھے میرے کامنٹ باکس میں۔ اگر آپ کو جواب آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنے ممی پاپا کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال میں آپ سے جو کر رہی ہوں، غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا؟ مطلب حضرت نوح علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ کیا بناؤ؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں کس کو ساتھ لانے کا حکم دیا تھا؟ کس کو کہا تھا؟ مطلب کن کن لوگوں کو لانے کو کہا تھا؟ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کو کیسے عذاب دیا؟ جو بات نہیں مان رہے تھے اللہ تعالیٰ کی، حضرت نوح علیہ السلام کی، تو ان کو کیسے سزا دی؟ اور نمبر 4، کشتی آخر کار کس پہاڑ پر آرام کرنے کے لیے روکی گئی؟ یعنی جب سیلاب وغیرہ سب ختم ہو گیا تو کشتی ایک پہاڑی پر رکی تھی، یہ میں نے آپ کو قصے میں بتایا بھی تھا، تو اس پہاڑی کا نام کیا تھا اور وہ پہاڑی کہاں پر ہے؟ میں انتظار کروں گی آپ کے جوابات کا۔ آپ اپنے جوابات میرے کامنٹ باکس میں بھیج سکتے ہیں اپنے نام کے ساتھ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے قصے کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔